لهم مغفرة ورزق کریم۔ ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست، بہت سارے علماء کرام کے خطابات ہو چکے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب حافظ اللہ تعالی مفصل مدلل تاریخ ساز طویل انشاءاللہ خطاب ہو جائے۔ میں چند اشارات تواڈے سامنے عرض کرن دی کوشش کروں۔ اس وقت ہمارے ملک اندر سب سے بڑا جو فتنہ نمودار ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ حقانی صاحب آ جاؤ، علماء کرام تشریف لاؤ، طہا صاحبی باقی سارے ساتھ اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہیں، خاص کر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے جو طلباء ہیں وہ اس حوالے سے پریشان ہے۔ کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر آدمی جو ہے موبائل اس کی دسترس میں، اس کی پہنچ اس کے ہاتھ میں، وہاں وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر اپنے علماء سے، خطباء سے، واعظین سے پوچھتا ہے، تسلی نہ ہو تو پھر شکوک اور شبہات کا، اعتراضات کا شکار ہو۔ اس واسطے ضروری ہے کہ چند اصولی باتیں جو ساری زندگی عقیدے میں کام آئے وہ اپنے پلے باندھ۔ دلائل ایسا ہتھیار ہے جس کے بغیر انسان مخالف سے لڑ سکتا ہے، تو دلائل سے، اس ہتھیار سے لڑتا ہے، اس کے بغیر تو لڑائی ممکن ہی نہیں ہے اس دور۔ دوسری بات، اپنا ذہن اور ایمان اور عقیدہ صاف۔ اس حوالے نال چند بنیادی اصولی باتیں اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ گمراہی سے اور فتنوں سے آپ محفوظ رہیں۔ پہلی بات، اہل سنہ کا، اہل حق کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جو ہے وہ جنت کے حقدار اور جنت کے وارث ہیں۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ سارے صحابہ سے کیا ہے، اور یہ قرآنی نص ہے۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر بندے سے، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور جو اللہ وعدہ کرے وہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے۔ جدو صحابہ کرام دا جنتی ہونا یقینی ہو چکا ہے، ذرا سوچ کے بتلاؤ کہ جنتیوں کو تان، جنتیوں کے لیے تشنیع، جنتیوں کے لیے گستاخی، جنتیوں کی تنقید، جنتیوں کے خلاف بولنا کتنا بڑا جرم۔ صحابہ سارے جنتی ہیں۔ دوسری بات، جنتی ہونے کا معنی ہے کہ سارے صحابہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، مغفور ہیں۔ انبیاء اور صحابہ کرام میں ایک فرق ہے، وہ فرق ذہن میں رکھا کریں کہ سارے صحابہ، سارے انبیاء معصوم ہیں اور سارے صحابہ مغفور ہیں۔
یہ ایک فرق ہے. انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہے. یہ جملہ تو انہوں یاد کرانا ہے، پکوانا ہے، کیونکہ عقیدہ ہے اس پر. سارے نبی معصوم ہیں اور سارے صحابہ مغفور ہیں. معصوم ہوتا ہے جس سے گناہ نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے. اور محفوظ اور مغفور وہ ہوتا ہے کہ گناہ تو اس سے ہونے کا امکان ہو، لیکن اللہ کا وعدہ ہو کہ تجھ سے گناہ ہوگا تو میں پہلے ہی وہ معاف کر دیا. صحابہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں. اور یہ رب دی رحمت تو کوئی بعید نہیں. تو ایک حدیث سنی ہونی، بڑی مشہور حدیث ہے، ہر بندے دے علم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حج کر کے واپس پلٹے وہ ایویں ہو جاتا ہے گناہ تو پاک و صاف جو آج ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا. یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہ حدیث ہے، مشہور ہے، سنیے آپ. تو نبی علیہ السلام نے جب آخری حج کیا ہے تو 1.5 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے مغفور ہیں، صحابہ بخشے گئے. تو جدوں ایک عام آدمی حج کرے تو گناہوں سے پاک ہے، صاف ہے، تو صحابہ کرام گناہوں سے پاک اور صاف کیوں نہیں ہو سکتے؟ رب کی رحمت سے یہ کون سی چیز بعید ہے؟ اہل سنت کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ مغفور، بخشے ہوئے. خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی پر حساب نہیں ہوگا، رب پوچھے گا نہیں. دنیا ہی اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دے. صحابہ کرام کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم سے کوئی خطا اور غلطی ہو گئی تو میں معاف کر دوں. اور اس دی عملی دلائل موجود ہیں قرآن اور حدیث. جس بات کی بات نہیں، دلائل موجود ہے. مثلا پڑھیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجیے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد غزوہ احد کے دوران نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ دی قیادت سیادت ایک پہاڑی کے اوپر 50 صحابہ نو کھڑا کیتا کہ اس پہاڑی تے تساں کھڑے رہنا، سانو فتح ہوئے یا شکست ہوئے، کافر سانو قتل کر دے اور ساڑیاں، نبی علیہ السلام میں ساڑیاں بوٹیاں ہو جان اور پرندے اور بوٹیاں اہل اسلام دیاں لے کے اڑ رہے ہون، تساں اس پہاڑی تو نیچے نہیں آنا جب تک میں مصطفیٰ کو دوبارہ حکم نہ دے. کہ پوری تفصیل صحیح البخاری بھی ہے اور قرآن پاک. صحابہ کرام اس پہاڑی پہ ڈٹ فتح ہو گئی، کافر دوڑ گئے. صحابہ کرام نے مال غنیمت انہیں چھوڑے ہویا مال اکٹھا کر رہے ہیں. اور مال غنیمت نے اکٹھا کرنا جرم نہیں، ثواب ہے. بعض صحابہ ہے، بعض لوگوں نے بدبختہ نے اس کو غلط رنگ دیتا ہے. جیسے وہ آفتاب اقبال نے، وہ جو میڈیا پہ آتا ہے، اس نے اس رنگ کو غلط رنگ دیا. مال غنیمت ایک حلال ہے، حصہ مقرر ہے، اکٹھا کرنا جرم. صحابہ کرام اکٹھا کر رہے ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے پہاڑی پہ جو کھڑے تھے انہوں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا اے ماننا سی کہ فتح تک فتح ہو گئی، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا دی جب تک میرا دوجا حکم نہ آئے تو نیچے نہیں آنا. صحابہ نیچے آ گئے، انہوں نے آنا نہیں سی چاہیے، وہ نیچے آ گئے. رسول اللہ نے فرمایا نیچے نہیں آنا، صحابہ نیچے آ گئے.
مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، اس گروہ شریک ہو. جب کافروں نے ویکھیا کہ اے محاذ جس پر صحابہ کھڑے تھے وہ خالی ہو گیا، وہ اس طرف سے دوبارہ چڑھائے اوپر تو تیر اندازی شروع ہوئی اور 70 صحابہ شہید. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دا اپنا چہرہ پاک بھی زخمی ہو، دانت مبارک کا ایک حصہ شہید، خون آپ کے چہرہ پاک سے جاری ہے. اب سوچے کہ یہ صحابہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70. رافضیاں دا تے کوئی نقصان ہی نہ کیتا صحابہ نے. انہوں نے غصہ تے تاں چڑھے جائے انہوں نے کوئی نقصان کیتا ہوئے. صحابہ کرام کی اس پہاڑی سے ہٹ جانے کی وجہ تو 70 صحابہ شہید ہوئے، پیغمبر کا چہرہ زخمی ہو. میرے بعد انشاءاللہ شیخ دا خطاب کریں گے انگریزی، فی الحال میں دھیان دی نہیں. 70 صحابہ شہید ہو، پیغمبر کا چہرہ پاک زخمی، خون جاری. اس صحابہ کرام جڑے نیچے آئے سن یہ ان پریشان، کچھ انہیں جو بھی شہید ہو گئے، جڑے باقی رہ گئے وہ پریشان ہے کہ رسول اللہ پتہ نہیں ساڑھے بارے کی حکم دیں. مواخذہ ہونا چاہیے، پکڑ ہونی چاہیے، گرفت ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے. جس صحابہ کرام کی خطا پر رب نے سزا دی ہے تو رافضیو تمہیں حق ہے کہ تم بھی صحابہ پر جرح کرو. جب رب نے سزا نہیں دی تو تم کون ہو صحابہ پر جرح کرنے والے؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ بندہ اپنی حیثیت پہ غور کرے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میرے جرح کا مجھے حق بھی ہے یا نہیں. کام آدمی کھڑا ہے اور چاند کی طرح منہ کر کے تھوک رہا ہے. صحابہ چاند سے بھی بلند ہے اور تم ان کی طرح منہ کر کے تھوک رہے ہو. رب کی زمین پہ تو گالی دین واسطے تباہ کرنے لئی بندہ کو نہیں لگتا. میں حیران کی ہوندی ہے، مودی بھی ہے، راجیو گاندھی بھی گزرے ہے، واجپائی بھی گزرے ہے، سونیا گاندھی، راجیو گاندھی، لال نہرو، ہلاکو خان، چنگیز خان، فرعون، شداد، قارون، ابو جہل، یہ سارے ان کے رشتہ دار ہیں. میں انہیں برا نہیں کہتے، یہ جب بھی برا کہتے صدیق عمر عثمان کو. آخر کیوں؟ ایک بندہ 1400 سال بعد جرح کے لیے کس کا انتخاب کر رہا ہے؟ اس کا جس نے سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے اور سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کیا. بندے دے اندر کچھ دے وہ حیا بھی ہونا چاہیے، میں کس پر جرح کر رہا ہوں. چلو سنی، یہ صحابہ کھڑے اس انتظار ہے کہ 12:30 اور پتہ نہیں آیت کیڑی آندی آسمان 12:30 کی حکم آندا ہے. ساسی جی تے پہاڑی تے کھڑے رہندے تے رائے 70 شہید نہ ہوندے، فتح شکستی بدلدی نہ، بڑی خطا غلطی ہے. 12:30 قرآن پتہ نہیں کی حکم آئے. یہ صحابہ منتظر نے آسمانی حکم. اب آسمان کا پیغام سنیے، واعف عنہم، محبوب معاف کر دی، انہوں معاف کر دی، واستغفر لہم، انہاں واسطے میرے کولوں بھی دعا کرو کہ میں بھی انہوں معاف کراں. اور پھر میں بشارت دینا کہ میں انہاں سارے صحابہ نو 50 نو جڑے پہاڑی تو نیچے اتر آئے سن، میں انہاں سارے نو معاف کیا. تو میں شروع دعویٰ کیتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ اور میں معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے. جدو صحابہ بخشے گئے نے پھر لڑائی کس بات کی؟ اختلاف کس بات کا؟ جب بخشے گئے، معافی مل گئی. دوسری حدیث سنیے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، مغرب کا وقت اندھیرا ہو چکا ہے،
سیدہ ام مصطح اور دیگر خواتین دے نال حاجت واسطے مدینہ پاک تو باہر جا رہی نے روایت صحیح البخاری سے اما جی فرماندے نے گھراں بیت الخلا نہیں سی ہویا کر دے اسی باہر جا رہے ہیں راستے دے جاندے نا سیدہ ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پیر الجھیا ایک پتھر نال جنہوں تسی پنجابی سے نہ ٹوٹا لگیا ہے اور گرن لگیا لیکن اپنے آپ نو قابو پا لیا گریاں نہیں اس دوران ماشاءاللہ قائد محترم تشریف لے آئے علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور تشریف لائے اللہ انہوں دا آنا قبول فرمائے اور میرا جانا قبول فرمائے انشاءاللہ خطاب انہوں دا مفصل میں پہلے دس دیتا ہے تو انہوں انشاءاللہ مدلل ہوئے گا مفصل ہوئے گا تو اسی سن کے جاؤ گے انشاءاللہ میں گستاخی کر بیٹھا اس دی ہوں چونکہ پہلے گستاخی عتیق العمر صاحب نے میری کی تھی ہوں میں ذرا سنی سیدہ ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں جدو ٹھڈا لگیا نا گرن لگیا تے قابو اپنے تے پایا تے نال ہی اپنی زبان جس سوچ جا رہی ایویں لگتا ہے جو ٹھڈا بھی لگا ہے کہ چل رہی سن تے خیال کسی اور پاسے توجہ نہیں سی اپنے چلن وال پریشانی جا رہی ہے اسی پریشانی جدو ٹھڈا لگیا نا تے فرما دیا نے اللہ ہلاک کرے مصطح تینو اپنے بیٹے نو بد دعا دے اللہ مصطح تجھے ہلاک کرے سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو یہ بات سنی کہ سیدہ ام مصطح اپنے بیٹے مصطح پر بد دعا کر رہی ہے تو وہ چونکی پریشان ہوئی کہ وہ تو صحابی ہے اور صحابی پر یہ الفاظ اور قرآن حدیث کا مطالعہ کیجئے اللہ کی قسم ہے اللہ اور اس کے رسول نے رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں پڑھیے قرآن پاک پڑھیے حدیث پڑھیے کبھی صحابہ کرام کو کسی صحابی کو صحابی پر بولنے نہیں دیا چھ جاگے چوڑا انسان اٹھے اور صحابہ کو برا گئے ایک عام آدمی ہے اٹھے اور صحابہ کو برا گئے آخر کیوں یاد رکھیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں چھریاں مارنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں مبارک دیتے ہیں کہ آپ چھریاں ماریں مزید ماریں اللہ برکت دے آمین دیکھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں کون سی تکلیف ہے آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوں یا نیچے سے گزرے برکت کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ گھوڑے اور بچڑے کا پرانا جوڑ ہے یہ برکت دے اللہ ہدایت یہ جڑے کالے ہوتے نا ہدایت بڑی اوکھی لگتی ہے اللہ کو ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے ہدایت نہ دے تو پھر برکت دے ہون راضی ہو یہودیوں کو ہدایت بہت کم ہوتی ہے عیسائی بہت زیادہ مسلمان ہوئی رسول اللہ کے زمانے میں یہودی بہت کم ہوئی ہے کیوں کہ یہودیوں کے مذہب میں گستاخی تھی جس کے مذہب میں گستاخی ہو اللہ اس کو ہدایت بہت کم دیتا ہے کیوں جس دل میں نفرت ہو کسی شخصیت کی بھلا اس کے بارے میں دوبارہ پیار کیسے ہو سکتا ہے ناممکن سی بات ہوتی ہے باقی اللہ تو قادر یہاں دڑا دڑ فوجیں دی فوجیں آل الحدیث ہوتے ہر فرقے سے ہر گروہ سے رافضیوں سے بہت کم کیوں ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو صدیق کو گالیاں دیتے رہے آج وہ اپنا محبوب کس طرح مانے یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے چلو آگے بڑھتے سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی دوبارے جب ماں نے بات کہی کہ اللہ تجھے ہلاک کرے سیدہ امی عائشہ بولی وہ تو بدری ہے وہ تو صحابی ہے وہ تو بدری ہے اور آپ اپنے بدری بیٹے کے بارے میں یہ بات کہہ رہی سیدہ ام مصطح فرمان گیا عائشہ تو بولی بالی تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں کیا بات مشہور ہو گئی ہے تو نہیں جانتی واقعی تو تجھ پر الزام لگ چکا ہے اور بہتان لگ چکا ہے تیرے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے اور میرا بیٹا ان بات مشہور کرنے والوں کا ایک حصہ ہے اس لیے میں یہ کہہ رہی
سیدنا مصطح سے یہ خطا غلطی ہو گئی کہ وہ اس پراپوگنڈے کا حصہ بن گئے جہاں منافقین الزام لگا رہے تھے امی عائشہ پر۔ آج بھی لوگ کوئی سیدنا عثمان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے، کوئی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اہل سنت ہونے کے باوجود غلط فہمی کا شکار ہے۔ اور یاد رکھنا سیدنا عثمان اور سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی اور توہین تمہیں کبھی برداشت جناب بچا نہیں سکو گے، یہ توہین تمہیں کفر اور ضلالت کی طرف لے جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں روک کے رکھو۔ رسول اللہ نے خود فرمایا تقدیر کا مسئلہ آئے تو وہاں بانس نہ کرو، ستاروں کا مسئلہ آئے تو بانس نہ کرو، اگر میرے صحابہ کی بات آئے تو بانس نہ کرنا، صحابہ کی عزت اور احترام کر۔ صحابہ کرام کی محبت فرض ہے۔ اور امام سعید بن مسیب نے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جڑا بندہ ابو بکر عمر عثمان علی سے محبت کرے اور عشرہ مبشرہ صحابہ کے جنتی ہونے کی گواہی دے اور سیدنا امیر معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرے، یہ بندہ کر لے تو اللہ پر لازم ہے انشاءاللہ کہ اس کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ دے دے، اور ہم انشاءاللہ اس گروہ میں شامل ہیں۔ سارے صحابہ سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے۔ سنیے تو پیغام سیدنا مصطح اس حصہ ان لوگوں کا ایک حصے میں ان کی بات سے متاثر ہو کے چلے گئے اور کوئی بات کہہ دی، اور یہ سیدنا صدیق کے خالہ کے بیٹے بھی ماہانہ راشن صدیق دے اندر سن، غریب بھی تھے مصطح، سالانہ راشن نہیں، راشن دا تعاون صدیق کے گھر سے آتا۔ سیدنا صدیق کو چڑھا غصہ، جلال میں آئے، فرمایا آج کے بعد راشن ختم، تعاون ختم، مدد ختم، جی میں تسی ناراض ہو جاؤ تو مولوی دی منتھلی بند کر دے مسجد مدرسے، یہ غصہ ہوتا ہے فطری بات۔ رب نے فرمایا ہے ابو بکر اسی وقت جدو منتھلی بند ہوئی نا کہ آج کے بعد مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، صدیق نے فرمایا اسی وقت آیت ولایات لأولی الفضل منکم، اے ابو بکر تجھ سے خطا نہیں ہو سکتی ہے یار۔ فرمایا پھر تو کیا پسند کرتا ہے، خطا ہو جائے تو اللہ تجھے معاف کرے؟ کیوں نہیں میرے رب، میں یہ پسند کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے۔ اور مصطح سے ہو گئی ہے تو پھر راشن بند کر بیٹھے ہو تم اور قسمیں اٹھا بیٹھے ہو، پھر اسے معاف کیوں نہیں کرتے؟ وہی صدیق نے فرمایا یا اللہ میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں اور مصطح کو پیغام بھیجا کہ پہلے سے دگنا راشن بھیجا کروں گا۔ جب رب اور صدیق صحابہ کو معاف کر رہے تو میں کیا حق ہے کہ صحابہ پر جرا کروں؟ سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ، یہ خطا ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ جب سیدہ عائشہ کی برات ہوئی، برات بیان ہوئی، پاکیزگی بیان ہوئی، طہارت بیان ہوئی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، آیات مبارکہ آئیں، 18 آیات صدیقہ کی شان پر نازل ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب جو صحابہ اس معاملے میں شریک ہو گئے تھے ان 3 بندوں پر آپ 80 کوڑا برسائے، ان پر حد قذف جاری ہو۔ جب حد قذف جاری ہو گئی تو وہ میرا موقف کہ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، سارے صحابہ، جب وہ 80 کوڑے حد لگ گئی تو وہ غلطی نہ رہی، وہ گناہ نہ رہا، وہ خطا نہ رہی، وہ قابل مواخذہ نہ رہی، اس کی سزا جو 80 کوڑا تھا وہ دنیا میں برداشت ہو گئی، وجود پہ لگ گئی، سزا لاگو ہو گئی۔ صحابی پھر مصطح درجے میں آ گئے کہ سارے صحابہ مغفور ہیں، بخشے ہو گئے، کسی ایک صحابی پر جرا نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث سنی، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، ایک عورت آئی، عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے زنا ہوا، مجھ سے بدکاری ہوئی۔ حضور دے زمانے جڑی خاتون آئی ہوئے گی وہ کون ہوگی؟ صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، بدکاری ہوئی، طاہرنی، مجھے پاک کیجئے۔
مجھے صاف کیجئے تاکہ پتہ چلے کائنات کو کہ صحابہ سارے مغفور ہیں، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے کا قصور و جرم کیا ہے؟ اس کو پیدائش کے بعد آنا، گرفتار نہیں کیا، ہتھ کڑی نہیں لگی، جیل میں بند نہیں کیا، کمرے میں بند نہیں کیا، یہ وہ کون سا عمل ہے جو اس عورت کو چلا کے رسول اللہ کی خدمت میں لائے؟ یہ صحابہ کی توبہ ہی تو امت کے لیے نمونہ ہے۔ بلکہ اگر بات تو سمجھ آئے تو ایک اور آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ تو معصوم تھے، نبی علیہ السلام معصوم سر، آپ سے تو خطا غلطی گناہ ہو نہیں سکتا۔ اگر صحابہ سے کوئی ایسی بات نہ ہوتی اور دین ان پر نافذ نہ ہوتا تو بعد والے آنے والے لوگ کہتے ہیں اس اسلام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور کے صحابہ کرام تو معصوم تھے، اب ہم گناہگار ہیں، جب ان کے دور میں اسلام نافذ نہیں ہوا تو ہم پر یہ اسلام نافذ کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے صحابہ کو معصوم نہیں رکھا، مغفور رکھا ہے تاکہ صحابہ سے خطا غلطی ہو اور ان کی جو وہ غلطی ہے وہ دین کے نافذ ہونے کا سبب و ذریعہ بنے۔ ان کی غلطی بھی دین کے نافذ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ وہ اتنے اوپر والے درجے پر ہیں اصحاب رسول۔ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، فرمایا بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا، چھوڑ دیا ہے، گھر جا رہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا پھر آئی، نبی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ یہ پیدا ہو گیا ہے، فرمایا اس کو دودھ پلا۔ دودھ کون پلائے گا؟ پرورش کون کرے گا؟ جا واپس۔ پھر چلی گئی، دودھ پلاتی رہی، خارجی خوراک اس کو کھلاتی رہی، عادت بناتی رہی۔ جب وہ روٹی کھانے لگا تو روٹی اس کے ہاتھ میں دی اور رسول اللہ کے پاس آ گئی۔ اللہ کی قسم اس کا پھر چل کے آنا، اس کے گھر کا سب جیل نہ ہونا، گرفتار نہ ہونا، اپنے آزاد ماحول میں رہنا، پھر وہاں سے بچے کو دودھ پلا کے اس کو روٹی کی عادی بنا کے روٹی اس کے ہاتھ میں دے کے رسول اللہ کے پاس لانا۔ قربان جائے یہ صحابہ کے کرام کے علاوہ کر کون سکتا ہے؟ آئیے یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ میرا بچہ ہے، یہ روٹی اب کھانے لگ گیا، خارجی خوراک کھاتا ہے، میری خوراک کا دودھ کا یہ محتاج نہیں رہا، اب اس کو کسی کے حوالے کریں اور مجھے پاک کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس کو کون پالے گا؟ صحابی اٹھا یا رسول اللہ میرے حوالے کر دے۔ فرمایا یہ بچے کو اٹھا لے اور اس کو لے جاؤ اور اس عورت کو لے جاؤ، گڑھا کھودو، اس کو لک تک پرو کے اس کو پتھر مارو، پتھر مار کے جب تک یہ مرے نہ پتھر مارتے رہنا ہے تاکہ پتھر آخری جب پتھر لگے گا یہ مرے گی تو اس کے سارے گناہ خطا غلطی معاف ہوگی اور امت کو پتہ چلے گا کہ سارے صحابہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے وہ لوگ ہیں۔ میں دوسری طرف آتا ہوں کہ جن کو اصحاب کو برا کہا جا رہا ہے، یہ وہ چن چن کے اصحاب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن سے خطا غلطی ہونا صدور ممکن ہوا۔ یہ تو پتھر مار رہا ہے سن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دو آنچو ایک صحابی پتھر مار رہے ہیں اور صحابہ مار رہے ہیں، عورت دے خون دا فوارہ نکلے ہیں، حضرت خالد یا حضرت عمر دے کپڑے دے آپے ہیں، جب خون گرے ہیں عورت دا رجم دے دوران کہنے لگے کیسی ناپاک عورت، کیسی عورت جدے خون دے چھٹے میرے ہوتے آگے پہ گئے، مگر رسول اللہ آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کیوں برا کہہ رہے ہو میری صحابی آگو، کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیسی عورت ہے جدے خون دے چھٹے میرے دے آگے پہ؟ فرمایا تم اس کے گناہ کو دیکھ رہے ہو، اس کی توبہ کو نہیں دیکھتے، کیوں برا کہہ رہے ہو؟ سیدنا عمر کو اور سیدنا خالد کو، اس صحابیہ کو حضور نے برا نہیں کہنے دیا جس سے گناہ ہوا ہے۔ میں قسم اٹھا کے قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہہ سکتا ہوں صدیق نے تو زمانے جہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، تم اس کو برا کہتے ہو۔ اور صرف یہ جذبات کی بات نہیں ہے، صحیح البخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے، کتب حدیث میں دوسری کتب میں تفصیل موجود ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب مجھ پہ الزام لگا تو رسول اللہ کچھ غصے جلال مجھ سے کوئی توجہ نہیں فرما رہے تھے، میں اجازت لے کے جب اپنے باپ کے گھر گئی نا، میرے دل میں تھا کہ میں جا کے وہاں ساری حقیقت حال پوچھاں گی حضور کا جناب اپنے باپ سے اپنی ماں سے کہ ان کو بھی خبر ہے یا نہیں میرے واقعے۔ جدو فرما دیا میں گئی نا دروازہ کھڑکایا تو ماں نے کھولیا تو میں اندر جا کے بیٹھی تو میں اپنی ماں کو پوچھا تو گل سنی
فرمایا ہاں بیٹا ساڑھے تک گل پہنچ چکی ہے تو میں اچھی اچھی رومن لگ پئی. صدیق اپنے مکان دے چھت ہوتے قرآن دی تلاوت فرما رہے سن. جدوں انہاں آواز سنی رومن دی تلے رو کون رہا ہے, اتو جا کے پوچھا ام رومان اپنی بیوی کو کون رو رہے ہے. فرمایا عائشہ رو رہی ہے. آئی ہے عائشہ اور وہ رو رہی ہے. فرمایا کیوں رو رہی ہے. فرمایا وہ بات جو ان کے بارے میں مشہور ہے وہ عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئی ہے اور وہ اس لیے یہاں آئی ہے ہمارے گھر میں اور رو رہی ہے. تو سیدنا صدیق نے مکان کے چھت پہ کھڑے ہوئے کہا تھا اللہ ان منافقوں کو برباد کرے, ہم نے تو یہ گناہ کفر میں بھی نہیں کیا تھا جس گناہ کا الزام آج میری بیٹی پہ لگ رہا ہے. بتاؤ صدیق کا, سیدنا عمر کا, عثمان کا قصور اور جرم کیا ہے کہ 1400 سال بعد ان پر جرا ہو رہی ہے. اصحاب رسول پر تان و تشریح کا سلسلہ جاری ہے. حکومت ڈر رہی ہے, کانپ رہی ہے کہ اگر ہم قانون بنائیں صدیق کی عزت حرمت کا تو ہمارے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں. ایران ناراض ہو جائے گا, پڑوسی ملک ناراض ہو جائے گا, عراقی ناراض ہو جائیں گے. اور یاد رکھنا ریاست مدینہ بنانے والوں, پھر قیامت والے دن صدیق کو اسلام آباد میں کافر کہا گیا ہے. مدینہ کی ریاست وہاں سے شروع ہوتی ہے. سیدنا عمر ہے مدینہ کی ریاست کے والی, سیدنا عثمان ہے. قیامت والا دن تو پھر آنا ہے نا, صدیق نے تمہارے گربان کو پکڑ کے پوچھنا تو ہے نا کہ مجھے کافر کہتے تھے. تو جو رسول اللہ کا سسر ہے, جس کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے, جس کے گھر میں حضرت علی کی بیوہ بھابی ہے, وہ صدیق جو سب سے پہلے ایمان لایا. سیدنا علی ایمان لائے لیکن 10 سال کی عمر میں, جس 10 سال میں کہتے ہو کہ ویسے تم تو ویسے ہی پابندی لگا رہے ہو, پر 10 سال 10 بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. 10 سال کی عمر میں سیدنا علی ایمان لائے. کیوں لائے؟ حضور کے گھر میں تھے, زیر تربیت تھے, زیر پرورش تھے, یہاں ایمان لائے. بچے کی حیثیت سے پیغمبر سے پیار میں, عقیدت میں ڈوب کے ایمان لائے, کوئی شک شبہ نہیں. لیکن جب صدیق ایمان لائے, 38 سال کے وہ تاجر تھے, جوان تھے, پتا تھا آج کے بعد میری ذات کا, میرے مال کا, کاروبار کا کتنا نقصان ہوگا. اللہ کی قسم سارے نقصانوں کو چھوڑ کے صدیق محمد کے قدموں میں آ بیٹھا ہے. یہ جوانی میں آئے, 38 سال کی عمر میں آئے, تاجر کی حیثیت سے آئے ہیں, مالدار کی حیثیت سے آئے ہیں, مکہ میں آئے ہیں. سب سے پہلے آئے جب مال بھی نہیں تھا پیغمبر کے پاس, فوج بھی نہیں تھی, جتھا بھی نہیں تھا, صحابہ بھی نہیں تھے, کوئی ساتھ بھی نہیں تھا, چھپ کے عبادت ہو رہی تھی. اس وقت صدیق ایمان لائے تھے, سب سے پہلے لائے تھے. مجھے بتاؤ منافقین اس طرح ایمان لاتے؟ فرمایا ہے عمر اور خالد میری صحابیہ کو برا نہ کہو, اس کی اگر توبہ اہل مدینہ کے سارے گناہگاروں پر یا دوسرا بیت میں 70 گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے, ایک نہیں 70 گناہگار جنت کے وارث بن جائے. میرا دعوے سارے انبیاء معصوم ہیں اور سارے صحابہ مغفور ہیں, بخشے ہوئے ہیں. صحابہ کے کسی عمل کی بنیاد پر تان نہیں ہو سکتا. جو مرضی کرے وہ کہتے ہیں جی باغ فتح نہیں دیا, کوئی کہتا ہے جنہاں خلافت چھین لی. رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر عمر جو تو ہمارا دل کرے وہ کرتے رہو, اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. تم باس کیوں کرتے ہو, تم جرا کیوں کرتے ہو؟ رسول اللہ نے اجازت دی ہے کہ جو مرضی کرو. صدیق اس درجے پر ہے جو مرضی کرے, جو اس کا جی چاہے کرے. اللہ نے صدیق کو عمر سے قیامت والے دن کسی عمل کے بارے میں حساب لینا ہی نہیں ہے. ابو بکر عمر جو چاہے کرے. یہ حدیث ہے صحیح البخاری. نبی علیہ السلام نے فرمایا بدریوں 313 صحابہ بدریوں سن لو, اللہ نے تمہیں آسمان سے جھانک کے دیکھ کے فرمایا اے معلوم شئتم, اے معلوم شئتم قد غفرت لکم. اے بدریو, اے 313 صحابہ جو مرضی کرو, میں نے تمہیں سب کو بخش دیا, تم سارے مغفور ہو. بدری مغفور ہے.
اگر کوئی کہے نا سینا عثمان تو پھر کوئی نہ مغفور ہوئے نا، وہ تو بدر میں نہیں تھے، اگرچہ اجر میں تھے، ثواب میں تھے، غنیمت میں تھے، ان کے لیے الگ حدیث موجود ہے۔ غزوہ تبوک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کون ہے جو تبوک کی تیاری کے لیے چندہ دے؟ بڑا مشکل ہے بھائی چندہ دے، ہوں میں تو کہوں بھائی 1 لاکھ روپیہ دے تو کوئی نہیں دے بنا، بڑا مشکل ہے چندہ دینا، سب سے مشکل ہے۔ جدو مولوی جان پتہ کی آن سی مولوی جی حالات ٹھیک نہیں، کرونا ہے حالات ٹھیک نہیں، فی الحال ساری گنجائش ہی اتنی ہے، 500 روپیہ سال بعد ساری گنجائش ہی، پرچی لگی ہوئی مسجد سال بعد 500 ساری گنجائش ہی اتنی، پچھلے سال بھی گنجائش اتنی ہی ہے، کتنی ترقی کی تھی تیرے کاروبار نے، 500 پچھلے سال، 500 اس سال، اگلے سال بھی تو 500 ہی دینا ہے، کیونکہ تیری طاقت ہی رہی۔ صحابہ کو پڑھو، فرمایا کون ہے جو تبوک کے سفر کی تیاری کے لیے مال پیش کرے؟ سیدنا عثمان کھڑے ہو، یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان کا لدا ہوا لے لو، 100 اونٹ، 100 اونٹ کی قیمت بڑھاؤ نا، اس دور میں بھی قیمت اتنی ہی تھی، صرف کرنسی کا ریٹ بڑا کم ہوا ہے، حیثیت تو وہی ہے، وہی حیثیت ہے۔ فرمایا یا اے عثمان اور چاہیے؟ آپ نے فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور لے، فرمایا عثمان تھوڑا ہے اور دے۔ امام کو پتا ہوتا ہے نا اپنے مقتدی کی حیثیت طاقت کا، فرمایا عثمان جانتا ہوں آپ کی حیثیت کیا ہے، تھوڑا ہے یہ۔ فرمایا یا رسول اللہ 700 اونٹ جب لدائے سامان کے پیش کیے، فرمایا کچھ نقدی بھی چاہیے، یا رسول اللہ وہ بھی حاضر ہے۔ پھر ممبر سے نیچے اتر آئے حضور، ہمیں مجمع لگا تھی، حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر آئے، صفوں کو چیرا اور آگے بڑھے، ان کسی مالدار کا نام اشتہار کے اتنے آ جائے تھا، مولوی بڑا چکتا ہے پیسے والے نو، یہ چکنا بھی سنت، یہ ساڑھے غریبہ دا اشتہار تے نہ کوئی نہیں، توڑا نہ سبحان اللہ جو ہونا ہے، تو سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، جو حضور نے غریبوں کو سکھایا وہ کام کرو، اور جن کو امیر بنایا ان کے لیے دعا کرو، اور اپنے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تمہیں بھی عطا کرے، ان کا نام تو آئے گا اس لیے کہ اللہ نے مال دیا ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مسنون ہے، مشروع ہے، سنت ہے۔ غریب صحابہ تھے، ان کا تو ذکر تبوک میں مال میں نہیں آتا جتنا عثمان کا آتا ہے، مال جو پیش کرے گا اسی کا آئے گا۔ نبی علیہ ممبر سے نیچے اترے، سب کو چیرتے ہی آگے بڑھے، فرمایا معذر عثمان، ہم حال پہ بات کرتے ہو جی عثمان نے یہ کیا وہ کیا، معذر عثمان، معذر عثمان ما ملا بعد اليوم، اے لوگوں سن لو آج تو بعد عثمان جو چاہے کرے، معذر عثمان ما ملا بعد اليوم دا دوسرا معنی، معذر عثمان ما ملا بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کو کوئی گناہ ہو جائے پھر بھی گناہ نقصان نہیں دے گا، جو مرضی کرتا پھرے عثمان، عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا، عثمان مغفور ہے اور جنت کا حقدار ہے، عثمان سارے صحابہ بولو مغفور ہے، سارے صحابہ، ہاں جی میں تسی مغفور ہوئے بیٹھے ہو نا، اینج نہیں ہو، سارے صحابہ، سارے صحابہ نہیں مغفور نہیں، ہاں تسی ذرا مل کے کبھو دے پتہ چلے پڑھے آئے جی من تو نہیں سمجھ، سارے صحابہ اچھی بولیے، سارے صحابہ بخشی ہوئے صدیق مغفور ہے، عثمان سیدنا عمر عثمان و علی سارے مغفور ہیں، عشرہ مبشرہ مغفور ہیں، اصحاب رضوان سارے مغفور ہیں، اصحاب احد اور بدر سارے مغفور ہیں، سارے صحابہ مغفور ہیں، بخشی ہوئی ہے، جنت کے حقدار و وارث ہے، ذرا محبت ہے اصحاب میں ڈوب چکی ہے، سارے صحابہ، کسی ایک صحابی پر جرح نہیں ہو سکتی، سارے صحابہ،
سارے صحابہ مغفور ہیں، سارے صحابہ مرحوم ہیں، سارے صحابہ جنت کے حقدار ہیں، سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وہاجروا اور ہجرت کی، جو ایمان لائے اور قرآن سے توجہ فرماؤ، ایمان لائے اور اونچی بولیے، ایمان لائے اور ہجرت کی، جنہوں نے ہجرت کی مجھے بتاؤ کون کون ہے مہاجر؟ سیدنا حسن مہاجر نہیں، وہ پیدا ہی مدینہ پاک میں ہوئے۔ سیدنا حسین ابن علی بھی مہاجر نہیں، وہ پیدا ہی مدینہ پاک میں ہوئے۔ الذین آمنوا وہاجروا، کوئی ہے بندہ پڑھا لکھا پوری دنیا میں جو انکار کرے صدیق مہاجر ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو انکار کرے کہ صدیق مہاجر نہیں؟ یہ کہو کہ مہاجر نہیں تو قرآن کی الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ قرآن کے اندر صدیق بولو مہاجر پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ثانی اثنین اذ هما في الغار، جب دونوں غار میں تھے۔ کوئی ہے دنیا دی ایسی کتاب جو کہے کہ ہما دے اندر دوسرا کون ہے؟ صحیح البخاری اندر دوسرا صدیق ہے، سینہ صحیح مسلم اندر دوسرا صدیق ہے۔ ثانی اثنین ایک نبی دوسرا، ایک نبی دوسرا، ثانی اثنین ایک نبی دوسرا صدیق ہے۔ کوئی لے آؤ کتاب، کوئی رافضی کوئی شیعہ اپنی کتاب لائے، اس دے اندر حوالہ پیش کرے۔ ہماری کتابیں چھوڑ دیجئے، کوئی اپنی کتاب لائیے کہ ثانی اثنین تمرات علی و بیت روایت لائیے، ثانی اثنین تمرات کوئی اور صحابی و بیت لائیے۔ تے قرآن پاک اندر ایک آیت ایسی ہے جے دے وچ تیسرا ہے ہی کوئی نہیں سوائے نبی اور صدیق دے۔ جیڑی آیت پڑھے جتے مومنین دا ذکر ہے وہ تے سارے صحابہ ہو سکتے ہیں، جتے مسلمین دا ذکر ہے وہ تے سارے مسلمین ہو سکتے ہیں، جتے اور اعمال دا ذکر ہے سارے صحابہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ آیت ایسی ہے قرآن اندر جتے بھی تیسرا کوئی نہیں، تیسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ جتے نمازیان دا ذکر ہے وہ تے سیدنا علی بھی نے، جتے مومنین دا ذکر ہے وہ تے سیدنا علی بھی نے۔ لیکن یہ آیت ایسی ہے جتے وچ کوئی تیسرا نہیں کڑی۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ ایک نبی ہیں بولو، دوسرے صدیق ہیں ہجرت کر کے جا رہے، ایک نبی ہیں دوسرے صدیق ہیں جو ہجرت کرے۔ قرآن کیا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ صدیق کون ہے؟ الذین آمنوا اندر بھی صدیق نے، وہاجروا اندر بھی صدیق نے، وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ کون سا مرگ ہے جہاں صدیق موجود نہیں؟ تبوک اندر علی موجود نہیں، بدر اندر عثمان موجود نہیں۔ صدیق تے ایسا انسان ہے جڑا ہر غزوے اندر موجود ہے۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں جہاں صدیق نہ ہو، وہاں صحابہ بعد غزوات اندر موجود نہیں، لیکن صدیق سارے غزوات اندر ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، سارے مومنین، سارے مہاجرین، سارے مجاہدین، والذین آووا ونصروا، اور جنہ مہاجرین نو جگہ دیتی ہے، پناہ دیتی ہے، سارے انصار۔ اللہ جی نہ لئی کی حکم ہے، کی خبر ہے، کی بشارت ہے۔ رب اندہ اولائک هم المؤمنون، اولائک هم المؤمنون۔ کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکر رحمت اللہ علیہ فرمانا گالی دین دی لوڑ نہیں، قرآن دی آیت ہی نہ واسطے کافی ہے۔ کہ کہتے فرمانا میں قرآن دی چھری مشرکان دے ظالمان دے جناب گردن دے رکھ رہا ہوا۔ اولائک هم المؤمنون
اولئک هم المؤمنون، سارے اعتراضات دور ہو رہے ہیں. جناب مرتد نے نعوذ باللہ پھر گئے نے اسلام تو نعوذ باللہ، منافق ہو گئے نے نعوذ باللہ. قرآن دا الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المؤمنون. صرف مومن نہیں کیا دلیل حسر ہے، صرف مومن نہیں کیا دلیل قطعی ہے، صرف مومن ہی نہیں کیا بلکہ اندر دی گواہی بھی دیتی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجر تے سارے انصار پکے مومن نے، سچے مومن نے. یا اللہ کوئی گناہ کوئی خطا غلطی ہو جائے پھر فرمایا لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ. سارے صحابہ اینج نہیں گل پڑھنی ہون تے گل چلن لگی ہے. یہ دانی صاحب کو اجازت لے لیں گے انشاءاللہ. لہم لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ ورزق کریم. سارے صحابہ اے گل تو کہنی ہے گل اگے چلنی ہے. سارے صحابہ گونج پہ جائے پورے شہر اندر جدو آئے تھوڑی آواز باہر جائے کہ اندر کی ہو گئے. سارے صحابہ، سارے صحابہ رافضیاں دے پھیلائے ہوئے گھر سارا تل جائے. سارے صحابہ مغفور نے قرآن پاک دیا ہے لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ ورزق کریم. بولو سارے صحابہ مغفور ہیں، سارے صحابہ مغفور ہیں. قرآن دی ایک اور آیت مبارکہ والسابقون الاولون، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. اللہ پاک نے سارے صحابہ دا ذکر اسی ایک آیت مبارکہ اندر کر دیتا ہے. انہوں تک صحابہ کرام نے اسی آیت اندر داخل ہوئے. سارے مہاجر تے سارے انصار تے بعد جانے والے صحابہ تینوں ہی گروہ نے صحابہ کرام نے. ایک گروہ مہاجرین دا ہے، دوجا گروہ انصار دا ہے، تیجرا گروہ بعد جانے والا دا ہے. قرآن تینوں گروہوں دا ذکر کی کرنا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. اللہ فرمائے سارے مہاجر جڑاں دے ابو بکر میں شامل نہیں. کوئی دلیل پیش کرے، کوئی استثناء پیش کرے، کوئی ضابطہ پیش کرے تاں صدیق باہر نکلے گا. جی صدیق دے باہر ہون دی کوئی دلیل نہیں تے پھر سن لو والسابقون الاولون، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. سارے مہاجر، سارے انصار تے سارے بعد جانے والے صحابہ. اللہ جی انہاں دے بارے کی خبر ہے؟ اگے خبر آ رہی ہے، رب دی طرفوں خبر آ رہی ہے. اگے جملہ دعائیہ نہیں، جملہ خبری آ رہی ہے. رضی اللہ عنہم. اللہ فرماتے ہیں خبر دے رہا ہے کہ لوگوں میرے محض پیغمبر دے صحابہ مہاجرینوں برا نہ کہنا، انصار نو برا نہ کہنا، سارے صحابہ نو برا نہ کہنا. انہاں دے بارے میں رب تانوں خبر دے رہا وا. جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ ہے، دعائیہ جملہ نہیں، خبریہ جملہ ہے. جدو اسیاں نے ابو بکر نال کیا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادا معنی کی بڑھنا ہے کہ جس ہستی دا میں نام لیا ہے یہ دے بارے خبر ہے بے کہ ناتے اللہ راضی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوان. اللہ فرما دینا تنہ طبقہ دے کون راضی ہے؟ اللہ فرما دینا میں راضی ہاں. خبردار باز نہ کرنا میں نہ دے، میں نہ دے باز نہ کرنا میں نہ دے، میں نہ دے راضی ہاں.
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ جی یہ جان گے کتھے. فرمایا ہن مغفور والی پاس آن لگی ہے. فرما وعد لہم جنات. ادا ماننا میں کرن لگا وہاں حضرت علامہ صاحب دی موجودگی اندر تے علماء دی موجودگی اندر وعد لہم جنات. اللہ فرما دے جڑے صحابہ دے 3 گروہ نے میں جنت بنائی ہے انہاں واسطے وے. جنت بنی ہے اسا کیوں جانا ہے؟ والذین اتبعوہم. اسا تے جانا ہے انہاں دی محبت دی وجہ تو. اسا تے جانا انہاں دے مسلک دی وجہ تو. اسا تے جانا انہاں دے منہج دی وجہ تو. اسا کیوں جانا ہے کہ انہاں دی اتباع کرن دی وجہ تو. اصل جنت بنی ہے کہ نہ لئیے. اچھی بولو وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. حضرت پیار نہ کہیے سارے صحابہ. اچھی بولیے سارے صحابہ. سیدنا ابو بکر. اچھی پیار نہ سیدنا ابو بکر. سیدنا عمر بھی مغفور نے. سیدنا عثمان مغفور نے. سیدنا علی بھی مغفور نے. سیدنا ابو سفیان بھی مغفور نے. سیدنا امیر معاویہ بھی مغفور نے. کیونکہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میری امت دا گروہ جڑا بحری بیڑے دے چڑھ کے جہاد کرے گا مغفور لہم. فرمایا وہ سارے دا سارا بخشے ہوئے گا. امیر معاویہ بھی اچھی بولو امیر معاویہ بھی مغفور نے. قرآن نے کمیں بیان کیتا توجہ فرمانا. فرما اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتے ہیں محبوب جی جڑے تہاڈی محفل نے اندر بیندے نے اب اپنی آوازاں نو پست رکھدے نے میں انہاں دا امتحان لے آئے کہ کیوں ایمان لے آئے نے, کیوں مومن بنے نے, کیوں کلمہ پڑھے ہے, دنیا واسطے مال واسطے کس واسطے کلمہ پڑھے ہے. فرما محبوب جی میں امتحان لے آئے انہاں دا امتحان لے آئے دلاں دا. جدوں میں دلاں وچ ویکھیا تے کی سی للتقوی انہاں دے دلاں اندر تقوی ہے. یا اللہ پھر انعام کیے جدو تسا امتحان لیا تے پاسو کامیاب نے پھر کی انعام دن لگے ہو. فرما لہم مغفراتن. قرآنی نص لہم مغفراتن واجر عظیم. فرما مغفرت انہاں واسطے اجر بھی انہاں واسطے. آپ بولو سارے صحابہ. اچھی بولیے سارے صحابہ. ایک اور آیت مبارکہ قرآن دی طرح قرآن تے غور کرنا. فرما ان المسلمین. جب نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہوں گے سامنے کون ہوں گے؟ صحابہ. جب آج اسی پڑھنے یا ایھا الذین آمنو پڑھ دے اسی یہاں سامنے کون ہوں دے نے تسی مومن. جب حضور پڑھ دے ہوں گے سامنے کون ہوں دے ہوں گے؟ ان المسلمین. سمجھ نہیں آئی تے کہ آیت مبارکہ میں پڑھنا ہوں. جدو حضور نے آیت پڑھی ہوئے گی نازل ہوئی ہوئے گی سامنے صحابہ بیٹھے ہوں گے رسول اللہ نے پڑھا گا کنتم خیر امہ کنتم خیر امہ کنتم خیر امہ تم ہو بہترین. آج کوئی پڑھے تے کہے کنتم خیر امہ تے کہے ساڑھے بارے تے صحابہ دے بارے نہیں. تو نبی علیہ السلام نے پڑھی ہوگی کنتم خیر امہ اخرجت للناس. تم ہو بہترین امت تم ہو بہترین امت. ذرا قرآن پاک دی آیت غور کرنا. فرما ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ. سارے صحابہ اچھی بولیے سارے صحابہ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. سارے صحابہ بولو مغفور ہیں. سارے صحابہ
اچھی بولیے سارے صحابہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مسلم اندر ہے نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو گناہ ہو گیا ہے میرے کو زنا بدکاری ہو گئی ہے سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا جاننا ہے زنا کنوں آندے نے نبی علیہ السلام سادہ لفظ اندر ہو دی تعریف سمجھائیے عرض کرتا ہے محبوب جی ہاں میرے کو ہی گناہ ہویا ہے فرمایا میرے صحابہ بیک لو کہ نشہ دے اندر نہ ہوئے صحابہ اٹھے فرمایا محبوب جی کو نشے والی حالت کبھی نہیں لیکن ہوش و حواس اندر کہہ رہے ہیں کہ میرے کو گناہ ہویا ہے زنا ہویا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ معاذ نو پکڑو تے لے جاؤ اینو رجم کر دو اینو پتھر مارو صحابہ کرام نے پتھر مارے رجم کیتا فوت ہو گیا فوت ہونے تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس طرح کرو اینو غسل دیو تے کفن دیو تے اینو دفنا دیو میں محمد مصطفیٰ جنازہ نہیں پڑھاں گا آپ دی زندگی مبارک اندر وراثت مدینہ دے تعین تو بعد یہ پہلا واقعہ زنا دا کیس آیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اینو دفن کر دو معاذ نو دفن کر دیتا گیا صحیح مسلم پڑھیے 2 دن گزرے یا 3 دن گزرے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر نے صحابہ مسجد نبی اندر نے انتظار کر رہے ہیں حضور تشریف آن تے جماعت کران جماعت دا وقت ہو چکا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر تشریف نہیں لے آئے صحابہ پس اندر انتظار اندر بیٹھے بیٹھے گلنا شروع کر دندے ہیں کچھ چاند نہیں یار جڑا 3 دن پہلے واقعہ پیش آیا ہے ماں اس دا تو دا گناہ چھپیا ہویا سی انہیں ویکھیا دینی سی انہوں بدکاری کر دیا یہ چھپیا رہتا معافی مانگ لینا پتھر بھی کھاتے نے جنازہ بھی کوئی نہیں ہویا پتھر بھی کھا لینے جنازہ بھی نہیں ہویا یہ گناہ چھپا لیندہ رب معاف کر دیندہ تے ہون ہوئے گا جہنم اندر نعوذ باللہ بعض صحابہ کہنے لگے نہیں یار اینج نہ کہو انہیں پتھر کھاتے نے گناہ اپنا اعتراف کیتا ہے انہوں بخش دیتا گیا ہوئے گا بھاویں جنازہ نہیں پڑھیا گیا لیکن بخش دیتا ہوئے گا رب نے گلنا ہو رہی آنے آسمان تو جبریل محبوب اپنے حجرہ پاک اندر نے فرما محبوب جی رب فرما رہے ہیں ذرا آسمانہ وال چہرہ تے اٹھاؤ نبی علیہ السلام نے چہرہ اٹھایا اللہ نے درمیان جو جنت مصطفیٰ سارے پردے ہٹا کے فرما محبوب جی ویکھ لو توڑا مائے جنت دیا نہر اندر نہاری ہے توڑا مائے جنت دیا نہر اندر نہاری ہے مالک جنتیاں نہراں اندر نہارے ویکھ لو جی میرے رب ویکھ لیا دسنا کی چاندے ہو پر بار جا کے صحابہ نو دسو کہ مائد نو برا نہ کہن صحابہ سارے اچھی بولیے صحابہ سارے مغفور ہے صحابہ بخشے ہوئے صحابہ کو 5 ابن مالک کو برا نہ کہو لہذا جا کے بار بتلاؤ صحابہ کرام نو ابو باطری لے آئے فرما میرے صحابہ آؤ نماز پڑھئے تے میں بتاواں کس گل دے بارے ذکر کر رہے سو تو آڑے بارے تو سپیشل بکل وہی آئیے فرما محبوب جی معاذ دی گل فرما استغفروا لمعاذ ابن مالک استغفروا لمعاذ ابن مالک ذرا صفحہ درست کرو میں محمد جنازہ پڑھاواں ذرا صفحہ درست کرو میں مغفرت کراں معاذ ابن مالک واسطے کیونکہ رب نے معاف فرما دیتا ہے صحابہ سارے اچھی بولیے صحابہ سارے تسی اندر پھر فرما ابو بکر قیامت والے دن تو انہوں جنت ہر دروازے تو آواز آئے گی جڑا پھر گیا ہوتا ہے وہ جنت نہیں جاننا جڑا پھر گیا ہوتا ہے انہوں قیامت والے دن جنت دے دروازے تو آواز نہیں آنی یہ صدیق نے پھر جانا ہوندہ محبوب انہاں دے جنتیوں دی خبر نہ دیں دے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ تو ہاڑا تے محل بھی بنے ہویا میں جنت اندر ویکھ لیا ہے سینہ عمر دا تے محل رسول اللہ نے جنت اندر ویکھ لیا ہے کہ تو محل بن چکا ہے تے گرایا کیسے ظالم ہو آیا کیسے گرایا کیسے کس نے کیا جنت دے اندر صدیق و عمر نہیں ہونگے اور سن لو میری عقیدت اساں اس جنت دے جانا ہی نہیں اساں جنت سے جانا جیسے صدیق و عمر ہوں گے
जन्नत है ही वो जिसमें सिद्दीक व उमर हो। एक जन्नत है क़यामत वाले दिन आखिरत की, एक जन्नत है दुनिया में मदीने में रौज़ा रसूल जन्नत का हिस्सा है। जन्नत होती वो है जिसमें अबू बकर व उमर हो। जन्नत है ही वो जिसमें अबू बकर व उमर हो। आज भी जन्नत दुनिया में मदीने में जन्नत है जिसमें आज भी नबी के साथ दूसरे अबू बकर व उमर है। जन्नत है ही वो जिसमें अबू बकर भी हो उमर भी हो। राफ़ज़ी हो तुम उधर नहीं जाओगे, क्यों? तुमने अबू बकर उमर के साथ रहना नहीं तो जन्नत है ही नहीं तुम्हारे लिए। जन्नत उसी के लिए है जो जन्नत के दर्जे वो ही चढ़ेगा। और मैं कभी कभी वो हदीस पढ़ता हूँ तो ईमान ताज़ा होता है। क़यामत का दिन होगा, जन्नत में अल्लाह कुरान के कारी हाफ़िज़ को कहेगा कि जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, कुरान पढ़। तो ये तो कारी कुरान पढ़ेगा। इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। जन्नत दर्जा बढ़ जाएगा तो मैं किवें मन लवां जिहदे ज़िक्र नाल जन्नत दर्जा बढ़ जाता है, वो आप जन्नत च ना होवे। जन्नत का दर्जा बढ़ रहा है, कुरान का कारी इस आयत को पढ़ रहा है, जन्नत का दर्जा बढ़ रहा है। मैं कैसे मान लूं कि कारी को ये कहा जाए सानियस ने जिसका तू सिद्दीक का यहाँ जिक्र करके जन्नत में दर्जा तेरा ऊंचा चढ़ रहा है, वो खुद जन्नत में नहीं है। ये मंतिक नहीं, मैं मंतिक भी नहीं मानती, अकल भी नहीं मानता, कुरान भी नहीं मानता, मोहम्मद की हदीस भी नहीं मानती। जन्नत है ही वो जिसका आगाज पैगंबर के बाद सिद्दीक को उमर से होगा, जिसका इफ्तिताह सिद्दीक को उमर से होगा। जन्नत का हर दरबान दरवाजे पके खड़ा होके कहेगा कि सिद्दीक वो है जिसका हर दरबान मुश्ताक है, वो उस दरवाजे से न गुजरे, इस दरवाजे से गुजरे। सिद्दीक नहीं है, सिद्दीक तो मेरे मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। अगर समझ ना आए तो गाजा के मिज़ार देखिए, रौज़ा रसूल देखिए, गारे सौर देखिए। समझ ना आए वहां जाने की, अगर समझ ना आए तो कुरान पढ़िए। फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना। आगे की कौन हटाए सिद्दीक को? तुमको आज की कोशिश शुरू की है। अबू जाल ने उस दिन कहा था जब मिराज पे हुजूर गए थे, वापस तशरीफ लाए थे, सवेरे मिराज के सबर को बयान किया था। उसी दिन से काफिरों ने कहा था कि चलो मिराज का वाक़या हुजूर से सुन लिया, सिद्दीक के पास जाते, सिद्दीक को तोड़ते, सिद्दीक को मोहम्मद से हटाते, सिद्दीक को इस्लाम से फेरते, सिद्दीक के पास जाते। काफिरों ने पहले दिन कोशिश शुरू कर दी थी जो आज तक जारी है। सिद्दीक मोहम्मद से फिर भी जुदा नहीं हुआ। पैगंबर ने फरमाया मिराज पे गया हूं, कहने लगे ये बात कौन मानेगा, चलो आज तोड़ते हैं सिद्दीक को। और किसी के पास नहीं गए। काफिरों को सबसे ज्यादा तकलीफ सिद्दीक से थी। कहते हैं जाते हैं सिद्दीक को, आज के बाद सिद्दीक छोड़ जाएगा मोहम्मद मुस्तफा को। जब गए अबू जाल कहने लगा अबू बकर एक बात पूछने आया, अगर कोई बंदा दावा करे मैं रातों रात आसमान पे गया तो ये बात मानने वाली है। सिद्दीक ने फरमाया नहीं, मानने वाले नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ ये बात की किसने? कहते हैं तुम्हारे नबी ने की है। सारे काफिर खुश हैं, आज सिद्दीक टूट जाएगा। काफिर खुश है, सिद्दीक टूट जाएगा। सिद्दीक नहीं टूटता भाई मोहम्मद से। सारे काफिरों जो मर्जी कर लो, सिद्दीक मोहम्मद के साथ ही रहेगा, टूट जाएगा सिद्दीक। सिद्दीक ने फरमाया किसने बात कही है? कहने लगे तुम्हारा नबी की दावा करता है रातों रात में आसमानों पे गई, ये बात मानने वाली है। सिद्दीक ने फरमाया जिस ख्याल में आए हो ना कि मैं टूट जाऊंगा मोहम्मद से, मैं टूट जाऊंगा जिस ख्याल से, सुन लो दुनिया का कोई इंसान कहे तो झूठ है, मेरा नबी फरमाए तो सच है।
پھر چکر آئے کافروں کو، ایسے چکر چڑھے، کہنے لگے جاتے ہیں محمد مصطفیٰ کے پاس، ان سے صدیق تو نہیں ٹوٹا، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بیت اللہ بیت المقدس کی کھڑکیاں اور دروازے اور شتیر کتنے ہیں، پوچھتے ہیں جا کے۔ کافروں کو چکر چڑھے صدیق کا جواب سن کے، جو آج تک اترے نہیں، چڑھے ہوئے ہیں اور یہ چڑھے رہیں گے۔ صدیق محمد سے پھر بھی جدا ہو سکتا نہیں ہے۔ جب تک حدیث و سنت کا ایک بھی بچہ زندہ ہے، ہم انشاءاللہ صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور آخر پہ جو بات کہنے لگا ہو، جب صحابہ کی توہین ہمارے ملک میں جاری ہے تو پھر ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ اہل سنت ہمارے وہ مقدسات ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے لیے حکومت، حکومتی ادارے کسی راستے کا تعین کرے، ہم کیا کریں؟ جب وہ کافر، وہ ظالم، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ گنہگار، وہ بدکار، وہ سیاہکار، وہ کالے جب صحابہ کو برا کہتے ہیں، مجھے بتاؤ ہم سن کے چپ رہے؟ ہمیں راستہ قانون کو دینا چاہیے، ملک کے اداروں کو ہمیں راستہ دینا چاہیے، ہم سے بیٹھ کے کہنا چاہیے بھائی وہ صدیق عمر عثمان علی کو برا اگر کہتے ہیں، صدیق عمر عثمان حفصہ کو، وہ سیدہ ہندہ کو، سفیان کو، امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں نا، تو تم ان کے جواب میں اپنا غصہ، ایمان کے جذبات کے اظہار کے لیے، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے فلاں فلاں کو برا تم کہہ لو۔ ہمیں بھی کوئی بندے دو جن کو ہم برا کہیں۔ اہل بیت تو ہمارا ایمان ہے، سیدنا علی تو ہمارا، سیدہ فاطمہ ہمارا ایمان ہے، حسنین کریمین تو ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں کوئی بندے دو جن کو ہم جواب میں گالیاں دیں اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ہمیں کوئی بندے دو، اگر کوئی اور نہیں دے سکتے تو خمینی کو دے دو۔ کہتے ہیں نہیں، ہمیں کہتے ہیں چلو انہیں ہمیں برا کہنے دو، یہ صحابہ کو کہیں ہم ان کو کہیں، یہ صحابہ کو کافر کہیں ہم ان کو کافر کہیں، یہ صحابہ کو برا کہیں ہم ان کو برا کہیں، یہ اجازت دے دو۔ کہتے ہیں یہ اجازت نہیں ہے، قانون کو ہاتھ نہیں لینا، آپ نے فرقہ واریت پھیل جائے گی، ملک میں بدامنی ہوگی، آپ نے ان کو کافر نہیں کہنا۔ اچھا ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، یہ صدیق کو کہہ سکتے ہیں؟ کہتے نہیں جی ان کو نہیں کہنا۔ تو پھر میں نے کہا آپ ہمیں کوئی ٹھنڈا ہونے کا، ہمیں کوئی اپنے غصہ، اپنے ایمان کے جذبات کا اظہار کا موقع دو، ہم کیا کریں؟ صحابہ کو ہمارا ایمان ہے، اہل بیت ہماری شان ہے۔ اب بتاؤ ہم ان کو برا کہیں تو قانون آڑے آتا ہے، صحابہ کو برا کہے تو ایمان جاتا ہے، اہل بیت کی توہین کرے تو ایمان ختم ہوتا ہے، ان کو برا کہے تو پاکستان میں بدامنی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے کوئی راستہ بتلاؤ۔ ایسی بند گلی میں سارے ادارے پھنسے ہوئے ہیں، کہتے کیا کرے؟ میں نے کہا ہم راستہ دیتے ہیں، تم قانون بنا دو، جو توہین کرے اس کو الٹا لٹکا دو، ہمارے ملک میں امن قائم ہو جائے۔ جو صحابہ کی توہین کرے اس کو الٹا لٹکا دو، قانون بنا دو، اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پورے ملک میں صحابہ کی شان بیان کرے گی، صحابہ کی عزت عظمت کا دفاع کرے گی، صحابہ کرام کے حرمت کے قانون بنانے کے لیے پوری کوشش کرے گی۔ قانون کے ادائین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ قانون ہم انشاءاللہ بنوا کے رہیں گے۔ تم 295A بناتے ہو، نقص امن عامہ کے تحت ان کو اندر بند کرتے ہو، توہین کرے مہینے ڈیڑھ بعد چھوڑ دیتے ہو، کہتے ہو ہم نے پرچہ کاٹ دیا۔ ہمیں وہ پرچہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ قانون چاہیے جس میں یہ لکھا ہو، جس طرح 295C ہے کہ جو پیغمبر کی توہین کرے وہ واجب القتل ہے، اسی طرح صدیق عمر عثمان کی گستاخی کی سزا کا علماء مل کے تعین کرے، اور مل کے قانون اور پنجاب اسمبلی سے جس طرح منظور ہوا ہے گورنر پنجاب دستخط کرے، قومی اسمبلی میں پاس ہو، اور اہل بیت اور صدیق کے نام لکھ کے لکھا جائے۔ جو صدیق کی توہین کرے اس پر یہ سزا ہے، جو سینہ عمر کی توہین کرے یہ سزا ہے، سینہ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، امیر معاویہ، ابو سفیان، آل بیت، آل رسول، اولاد علی، آل جعفر، آل عقیل، صاحب کی جناب حرمت کا قانون بنا دو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، سیدنا علی کی حرمت کا قانون ہو، سیدنا حسن کی حرمت کا، حسین کی حرمت کا، سیدنا زین العابدین کی حرمت کا، سیدنا امام باقر کا، سیدنا امام جعفر صادق کا، سیدنا موسیٰ کاظم کا،
سیدنا علی رضا کا، سیدنا ہادی تقی کا، سیدنا جناب آگے جواد تقی کا، ہادی نقی کا، امام حسن عسکری کا، امام مہدی کا، سارے ائمہ کی حرمت کا قانون بنا دو، ہم دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب تک یہ قانون بنے گا نہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، جلسے کرتے رہیں گے، پروگرام کرتے رہیں گے، جلوس نکالتے رہیں گے، ریلیاں نکالتے رہیں گے، سب کی عزت کا قانون بنانے کے لیے قوم کو متحرک رکھیں گے۔ یا قانون تمہیں انشاءاللہ یہ بنانا پڑے گا، قانون انشاءاللہ تمہیں یہ بنانا پڑے گا، اور قانون بنے گا، اور آخر پہ یہی کہوں گا کہ سن لو ہماری بات، جو وہ مرضی کرتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صدیق کو گالیاں نہیں دینے دیں گے، صحابہ کرام کی توہین نہیں کرنے دیں گے، وہ ہمارا مقدسات، ہمارے ایمان ہے، ہم ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ پر سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پابند کیا جائے، ان کے خلاف قانون بنایا جائے تاکہ ملک میں امن قائم ہو، ہم اس کے لیے تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن جب تک یہ قانون نہیں بنے گا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔